روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ مسیح یسوع کی سلامتی، مسیح یسوع کا دائمی اطمینان، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکتیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ، آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ اور روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا نیا ٹاپک کرسمس کے تعلق سے ہے۔ آئیں کلام مقدس کو تلاوت کرتے ہیں۔ میکا نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2 ہے جو ہم تلاوت کریں گے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث۔ میرے عزیزو، یہ پرانے عہد نامہ میں میکا نبی جو ہے، اس نے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے پہلے یہ نبوتی کلام جو ہے وہ نبوت کی، پروفیسی کی کہ ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہوگی جو کہ اسرائیل کا حاکم کہلائے گا۔ میکا نبی کے کتاب کے 7 چیپٹر ہیں اور اس کی 105 آیات مبارکہ ہیں، اور میکا نبی کا شمار جو ہے انبیاء اصغر کے اندر آتا ہے، جس نے بہت ساری خداوند یسوع المسیح کی بارے میں نبوتیں کی ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ بیت لحم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ بائبل مقدس میں 2 بیت لحم کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ نمبر 1، بنی زبلون کا بیت لحم۔ اس کا ذکر آپ کو یشوع کی کتاب اور اس کا 19 باب اور اس کی آیت مبارکہ 15 اور 16 کے اندر ملے گا، جہاں پر خدا نے کچھ شہروں کی تقسیم کی، تو وہاں پر 12 شہروں کا ذکر ہے، جس میں ایک شہر جس کا نام بیت لحم تھا، وہ زبلون کے خاندان کو الاٹ کیا گیا، ان کے حصے میں آیا، اور وہ بیت لحم جو تھا وہ زبلون کا بیت لحم کہلاتا تھا۔ لیکن میں جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بیت لحم افراتا ہے، اور پھر یہودا کا بیت لحم۔ یہ 2 الفاظ جو ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں سے، یہ میکا نبی کے صحیفے کی پروفیسی تھی، اور جب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6 کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اے بیت لحم، یہودا کے علاقہ، تو جو یہودا کے حاکموں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ سے ایک سردار نکلے گا۔ میں یہاں پر اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیت لحم تو میں نے بتا دیا کہ زبلون کا بیت لحم تھا، دوسرا بیت لحم جو ہے وہ یہودا کا بیت لحم ہے، جس کا ریفرنس ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہودا کا جو بیت لحم تھا، یہ یروشلم سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر جنوب اور مغرب میں واقع ہے۔ اسی یہودا کا بیت لحم جو ہے، اس کا جو سابقہ نام تھا، جو پرانا نام تھا، اس کو افراتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کے جیتے جی اس شہر کا نام، اس قصبے کا نام، اس علاقے کا نام افراتا تھا۔ یاد رکھیں کہ یعقوب جب سفر کر رہا تھا تو اس کی بیوی راخل جو ہے وہ حاملہ تھی، اور اس کے جب بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بنیامین تھا،
جب اس کی ولادت ہوئی تو اسی وقت راخل کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو بیت لحم افراتا کے اندر دفن کیا گیا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو پیدائش کی کتاب اس کا 35 باب اور اس کی 16 آیت سے لے کے 19 آیت کو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، وہ بیتیل سے چلے اور افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا۔ اسی طرح جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 48 باب اور اس کی آیت مبارکہ 7 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، راخل نے رستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا وفات پائی۔ اور اسی طرح روت کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی پہلی 2 آیات مبارکہ، اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہوا۔ یہاں پر بھی آپ کو یہودا کا بیت لحم جو ہے اس کا ذکر ملے گا۔ اسی طرح جب ہم سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، 1 سیموئیل اور اس کا 17 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12، تو یاد رکھیں کہ بزرگ سیموئیل نے داؤد کو اسی جگہ پر مسح کیا، اور داؤد کا جو جائے مقام تھا وہ افراتا بیت لحم تھا، کیونکہ یہاں پر بویز کا گاؤں تھا، اور بویز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا جو کہ افراتا بیت لحم کا رہنے والا تھا۔ ریفرنس میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں، 1 سیموئیل 17 باب اور اس کی 12 آیت، جہاں پہ لکھا ہوا، اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا۔ میرے عزیزو، کرسمس جو ہے یہ ہمارے لیے ایک گڈ نیوز لے کر آتا ہے۔ کرسمس جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بشارت لے کر آیا ہے، اور یہ خوشخبری خدا کی طرف سے ہے۔ آئیں کلام اقدس کی ایک تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ خدا کا فرشتہ گڈریوں کے پاس پہنچتا ہے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میرے عزیزو، کرسمس ہمارے لیے ایک خوشی کی بشارت ہے، کرسمس ہمارے لیے ایک نجات کا پیغام ہے۔ ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی خوشخبری کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا نے فضل دیا، زندگی بخشی، تو کل پھر اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔